اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تاریخ کو اگر ہم الہی نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں تقابل حق اور باطل نظر آتا ہے۔ از اول خلقت آدم سے لے کر تا قیامت کی برپائی تک یہ تقابل بین حق و باطل، یہ جنگ بین حق و باطل ہمیں نظر آتی ہے الہی تاریخ کی نظر سے۔ لیکن اگر ہم تاریخ کو فقط ایک مادی اور مٹیریلسٹک اور بشری اور جسمانی نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں یہ تقابل نظر نہیں آتا۔ ٹھیک، تو اب ہم اس تقابل حق و باطل اور تاریخ الہی بشری کو ہم دیکھتے ہیں خلقت آدم علیہ السلام میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا، اور جب ان کے ساتھ وہ ماجرا ابلیس کی جانب سے پیش آیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کس طرح محمد و آل محمد سے توسل کیا، اور جب وہ توسل امام حسین علیہ السلام کے نام مبارک تک پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جب خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو ملائکہ نے حیرانی اور پریشانی کے ساتھ پوچھا کہ خدا یہ کیا مخلوق ہے، تو جواب میں خداوند متعال نے سورہ بقرہ کے اندر اور دیگر آیات کے اندر یہ تمام واقعات ہوئے ہیں، آئے ہیں، اس میں خداوند متعال نے فرمایا کہ اے ملائکہ یہ خلیفہ الہی ہے زمین پر۔ خیر اس کے بعد خداوند متعال نے تمام ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ملائکہ نے اطاعت کی اور سجدہ کیا۔ علماء یہاں فرماتے کہ نہ فقط ملائکہ نے سجدہ کیا بلکہ پورے عالم ہستی نے آدم کے سامنے سجدہ کیا، اور اس سجدہ کرنے میں صرف ایک ہستی ہے، مخلوق ہے جس نے سجدہ نہیں کیا، جس نے اطاعت نہیں کی، اور وہ ہے شیطان اور ابلیس۔ خیر حضرت آدم علیہ السلام نے جب سجدہ کیا اس کے بعد یہ دیگر اور بھی واقعات پیش آئے، پھر خداوند متعال کا خطاب آتا ہے کہ اے آدم اور اے حوا جاؤ بہشت میں جانے کا خطاب آتا ہے، اور وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ استفادہ کرنا ہے ان بہشتی نعمات سے تم استفادہ کر سکتے ہو، سوائے اس شجرہ سے، سوائے اس درخت سے، اس کے پھل سے تم نہیں کھا سکتے۔ خوب ابلیس نے یہاں پر وسوسہ کیا اور آدم علیہ السلام اس وسوسے میں آتے ہیں اور اس شجرہ ممنوعہ سے جو ہے تناول کرتے ہیں۔ اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس شجرہ سے کھایا تو یہ در حقیقت فقط کھانے کا عمل نہیں تھا، صحیح فقط ایٹنگ کا عمل نہیں تھا یہاں پر، بلکہ یہ در حقیقت آدم علیہ السلام کو توجہ دلائی گئی کہ ان کا بدن بھی ہے۔ کیوں؟ آدم کے پاس پہلے بدن نہیں تھا، بالکل تھا، ان کو بدن اور جسم کے ساتھ بہشت میں بھیجا گیا تھا، لیکن چونکہ وہ جنت اور بہشت کا ماحول ایک الہی ماحول تھا، آدم علیہ السلام بہشت کے اندر اس الہی جذبے کے اندر غرق تھے۔ چونکہ غرق تھے اس الہی جذبے میں، لہٰذا وہ اپنے بدن کی جانب ان کی اصلاً کوئی توجہ نہیں تھی، ان کے جسم اور ان کے جسم کے جو تقاضے تھے اصلاً توجہ نہیں تھی۔ لیکن جب ابلیس کے ذریعے ان کو وسوسہ کیا گیا، ٹھیک، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں جب وہ اس پھل کو تناول کرتے ہیں تو یہاں پر اچانک ان کو بدن کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور یہاں پر وہ مقام ہے جب ان کو حبوط کا خطاب آتا ہے، اور وہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر، البتہ میں نے آیت
آیت نمبر 36 سورہ بقرہ کی یہاں پر خطاب آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حبوط اول آدم ہے۔ یعنی کیا حبوط اول؟ یہاں پر آدم علیہ السلام کو اپنے من بدنی، ہم کیا کہتے ہیں جب ہم روزمرہ کی گفتگو میں ہم کہتے ہیں نا میں، میرا، اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ من، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کو اپنے من کی طرف، کون سے من کی طرف؟ اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں ہم کہتے ہیں من دانی، یعنی من جسمی، من بدنی، یہ جو بدن ہے ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں میرا، ٹھیک ہے؟ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا سر ہے، یہ میرا پاؤں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں من بدنی۔ آدم علیہ السلام کو پہلے اس من بدنی کی جانب کوئی توجہ نہیں تھی۔ کیوں؟ بدن تھے، بدن تھا ان کا، بہشت میں تھے، لیکن بہشت میں جذبہ الہی میں غرق تھے، جس کی وجہ سے بدن اور من بدنی کی جانب توجہ نہیں تھی۔ اس شجرہ سے انہوں نے کھایا، نتیجے میں حبوط اول ہوتا ہے، اور حبوط اول یعنی من بدنی کی جانب توجہ ہونا۔ اور یہی وہ من ہے جہاں پر، اور یہی وہ حبوط ہے جہاں پر خداوند متعال نے نظام حب و بغض کو ایجاد کیا انسان کے اندر۔ یعنی انسان کے وجود میں، ہمارے وجود میں محبت کا بھی نظام رکھا گیا ہے، اور عداوت اور دشمنی اور بغض کا بھی نظام رکھا گیا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کی ایک زندگی ہے، اس زندگی میں صرف محبت ہی محبت ہے، دشمنی نہیں ہے، تو یہ آپ کا پھر وجود یہاں پر ناقص ہے۔ خدا نے ناقص نہیں بنایا ہے، ہم نے اور آپ نے اس کو ناقص بنا دیا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ انسان کی زندگی کا لازمہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں حب بھی ہو اور بغض بھی ہو، رحماء بینہم، اپنے مؤمنین کے درمیان محبت سے پیش آنا، اور اشداء علی الکفار، کفار سے نفرت اور بغض کے ساتھ پیش آنا۔ یہ نظام حب و بغض اسی حبوط اول میں رکھا گیا آدم علیہ السلام کے اندر اور ہم سب کے اندر۔ قصہ آدم علیہ السلام در حقیقت میرا اور آپ کا قصہ ہے۔ قصہ آدم علیہ السلام در حقیقت وہ انسان شناسی ہے جو خداوند متعال نے قرآن کے اندر پیش کی ہے۔ اب یہاں پر پس آدم علیہ السلام حبوط حیوانی سے دوچار ہوتے ہیں، اور حبوط حیوانی اور من بدنی اور حیوانی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ خوب، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر آدم علیہ السلام توبہ کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ دیکھیں یہاں پر جب آدم علیہ السلام کو جب حبوط اول کا خطاب آتا ہے تو ان کو اب خطاب آنے لگتا ہے کہ اب تم، یعنی ان کو اب ماموریت دی جائے گی کہ اب ان کو بہشت سے زمین میں جانا ہے۔ یعنی اب انہوں نے جنتی زندگی کچھ حد تک اس کا ایکسپیرینس کیا انہوں نے، اب ان کو زمینی زندگی کا ایکسپیرینس کرنا ہے۔ زمینی ایکسپیرینس کے لیے یہاں پر ایک اہم چیز ہے، کیا؟ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، پہلے پیغمبر ہیں، خلیفہ الہی ہیں۔ اس خلیفہ الہی نے جب اس شجر ممنوعہ سے پھل کو تناول کیا تو ان کو اپنے من جسمی اور بدنی کی جانب توجہ ہوئی۔ اب یہاں پر انہیں دوبارہ اس من بدنی سے اس من عالی سے عالی تک سفر کرنا ہے۔ یہ انسان کی معمولیت ہے، یہ میری اور آپ کا، میرا اور آپ کا وظیفہ اس دنیا کے اندر، کہ ہم اپنے من بدنی سے سفر کریں اس من عالی تک، من دانی سے لے کر من عالی تک سفر کرنا، یعنی انسان کامل بننا۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو جب توجہ ہوئی اپنی بدن کی جانب، یہاں پر ان کو توجہ دلانا ضروری ہے ان کی روحانی استعداد کی جانب، اپنی خلیفۃ اللہ استعداد کی جانب۔ اس کے لیے آدم علیہ السلام کو وظیفہ، ان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پر توبہ کرنی ہے۔ صحیح، کیوں توبہ کرنی ہے؟ کیونکہ بظاہر انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، بظاہر، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بہت سارے لوگ شبہات ایجاد کرتے ہیں کہ آدم نے تو گناہ کیا اور آدم نے تو معاذ اللہ جو ہے وہ خدا کی نافرمانی کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے ماہ رمضان میں حضرت آدم کے قصے میں تفصیلاً دی ہے کہ یہاں پر کیا
علماء فرماتے ہیں اب آدم علیہ السلام کو توبہ کرنی ہے بہشت سے، ٹھیک ہے، بہشت کے اندر موجود ہیں، وہ سب کو ہو چکا ہے، اب زمین میں جانے سے پہلے وہ توبہ کرتے ہیں۔ اب کیا خطاب آتا ہے یہاں پر آدم علیہ السلام کو؟ یہاں پر خطاب یہاں پر یہ آتا ہے، دیکھیں قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے توبہ کے حوالے سے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات کو تلقی کیا، کچھ کلمات کو دریافت کیا۔ جب انہوں نے ان کلمات کو دریافت کیا تو یہاں پر ان کلمات کے ذریعے، ان کلمات سے متوسل ہو کر توبہ کرتے ہیں، اور یہاں پر ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اب سارا پوائنٹ یہیں پر ہے، اسی توبہ کے اندر اور انہی کلمات کے اوپر کہ یہ کلمات کیا ہیں، احادیث میں ان کلمات کی کیا تفسیر کی گئی ہے۔ اوکے، اچھا، اب اس توبہ کے بعد، اب توبہ کے اندر ہم دیکھیں آدم علیہ السلام، اب آپ دیکھیں انہی کلمات سے جب ان کلمات کے ذریعے توبہ کرتے ہیں تو توبہ قبول ہوتی ہے، اور اس من دانی سے من عالی تک سفر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، راہ ہموار ہو جاتا ہے، راستہ کھل جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث لے کر آتا ہوں کہ جہاں پر حدیثیں مختلف ہیں، جہاں پر ان کلمات کی تفسیر کی گئی ہے، مختلف احادیثیں موجود ہیں اور مختلف تعبیرات کے ساتھ موجود ہیں، مختلف کلمات اور الفاظ اور جملات کے ساتھ موجود ہیں۔ اب یہاں پر جو حدیث میں آپ کے سامنے لایا ہوں، اصول کافی کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 305، جہاں پر جو یہ آیت ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے ان کچھ کلمات کو دریافت کیا، آیت نمبر 37 سورہ بقرہ، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے ذیل میں اب یہ حدیث آئی ہے کہ یہ کلمات کیا ہیں، یعنی تلقی کلمات کا کیا مطلب ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب اور پروردگار سے کچھ کلمات کو دریافت کیا، حدیث یہ بیان کرتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں قال سألہ بحق محمد وعلی والحسن والحسین وفاطمۃ صلی اللہ علیہم، آدم علیہ السلام سے کہا گیا، آدم علیہ السلام نے دیکھا عرش الہی پر، عرش الہی کی جانب وہ متوجہ ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ اہل البیت علیہم السلام اور خمسہ طیبہ علیہم السلام کا نور انہیں نظر آ رہا ہے، ان کے نور کو وہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر خداوند متعال آدم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ تم ان پنجتن سے اور پنجتن اہل ابا سے جو ہے ان کلمات کو دریافت کرو، یعنی یہ کلمات وہی پنجتن ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سے دیکھیں، سألہ بحق محمد وعلی والحسن والحسین وفاطمۃ صلی اللہ علیہم، یعنی آدم علیہ السلام نے یہاں پر ان 5 ہستیوں کے نام سے خدا کو قسم دی اپنے توبہ کی قبولی کے لیے، اور یہاں پر وہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اب آگے روایت بہت عجیب ہے، اب ایک اور تعبیر کے اندر دیکھیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، عجیب ہے یہاں پر انہو رأى ساق العرش واسماء النبی والائمۃ علیہم السلام، یہاں پر ایک دوسری تعبیر کے مطابق آدم علیہ السلام عرش کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور وہاں پر اسماء نبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی علیہ السلام کے اسماء اور ناموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فلقنہ جبرائیل، یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ان کو یہ تعلیم دیتے ہیں، قل، اے آدم کہو، یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن والحسین ومنک الاحسان۔ دیکھیں یہ وہی کلمات ہیں جو میں اور آپ اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں۔ آج ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہی کلمات ہیں کہ جو جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی تاکہ ان کی توبہ قبول ہو۔ یعنی توبہ کیسے قبول ہو کہ اے آدم جب تم ان الفاظ کو، ان جملات کو اور ان خمسہ طیبہ کے عظیم ناموں کو اپنی زبان پر جاری کرو گے، ان کو اپنا واسطہ قرار دو گے،
تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اپنی توبہ کے اندر، اپنی حاجتوں کے اندر ان ہستیوں کا اپنا توسل بنائیں، متوسل ہوں. اور یہ کام الحمدللہ خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ اپنی تعقیبات نماز میں، مختلف زیارت ناموں میں، دعاؤں کے اندر الحمدللہ ہم انہی ہستیوں کا نام لیتے ہیں. اب آگے روایت دیکھیں، روایت ختم نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ اب آپ دیکھیں یہاں پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان 5 ہستیوں کا نام لیا، 5واں نام کیا تھا؟ آخری نام، 5واں نام امام حسین علیہ السلام کا نام آیا. اب یہاں پر ایک عجیب دیکھیں، فلما ذکر الحسین، جب حسین کا نام آیا، سالت دموعہ وانخشع قلبہ، جب آدم علیہ السلام نے حسین کے نام کو اپنی زبان پر جاری کیا تو یہاں پر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگے اور وہ دل شکستہ ہو گئے. یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے پہلے امام حسین کا نام سنا، امام حسین کا پھر اپنی زبان پر نام لیا اور پھر آنسو جاری ہونے لگے. نہیں، روایات اور علماء یہ فرماتے ہیں، علماء نے جو تفسیر کی ان روایات کی، وہی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے حسین کا نام لیا، فوراً ناگہان آنسو جاری ہونے لگے اور دل شکستہ ہوا ان کا. اور پھر فرمایا وقال یا اخی جبرائیل، اے میرے بھائی جبرائیل، فی ذکر الخامس ینکسر قلبی وتسیل عبرتی، اے جبرائیل جیسے ہی اس خامس اور اس 5ویں کا نام آیا میری زبان پر تو فوراً میں دل شکستہ ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. قال جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا. اب دیکھیں یہ بہت ہی عجیب ہے، یہ در حقیقت تاریخ بشریت کے سب سے پہلے مصائب ہیں جو جبرائیل علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. دیکھیں، قال جبرائیل علیہ السلام ولدک ھذا، اے آدم یہ تیرا بیٹا حسین، یصاب بمصیبت تصغر عندها المصائب، اس کے ساتھ ایسے مصائب پیش آئیں گے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مصائب لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ سارے مصائب اس مصائب کے سامنے چھوٹے نظر آئیں گے. نہ فقط دنیا کے لوگ بلکہ بعد میں روایات کے اندر ہے، علماء کی کتابوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی، اب آپ دیکھیں میں آخر میں یہی پوائنٹ لے کر آؤں گا کہ انبیاء علیہ السلام جب اپنی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے تھے اور جب امام حسین کی مصیبت ان کو دکھائی جاتی تھی تو وہ فوراً یہ احساس کرتے کہ ہماری مصیبت، ہمارے مصائب تو حسین کے مصائب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کو بیان فرما رہے ہیں. پھر کیا فرماتے ہیں؟ فقال یا اخی، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بھائی جبرائیل، وما ہی، وہ کون سے مصائب ہیں؟ اب دیکھیں جبرائیل علیہ السلام مقتل خوانی کر رہے ہیں یہاں پر. قال، جبرائیل فرماتے ہیں، دیکھیں میں نے یہاں پر ایک مسٹیک کی. وہ کیا کہ میں نے کہا جبرائیل فرماتے ہیں جبکہ علیہ السلام کہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ملائکہ ہیں، ہمیں ملائکہ کا نام احترام کے ساتھ لینا چاہیے. جس طرح ہم اپنے ائمہ علیہ السلام کا نام احترام کے ساتھ لیتے ہیں، اپنے ملائکہ کا نام جو ہماری مدد کرتے ہیں روزانہ، ملائکہ جو کہ مدبرات عالم ہیں، اس عالم کی پلاننگ ان کو سپورٹ کی گئی ہے، جو ہماری روزی فراہم کرتے ہیں، ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے. خصوصاً رئیس الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، کہ ہم اپنا سلام پیش کرتے ہیں حضرت جبرائیل پر اور ہم اس بات پر معتقد ہیں کہ وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. قال، اب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یقتل عطشانا غریبا وحیدا فریدا لیس له ناصر ولا معین ولو تراہ یا آدم. حسین کو اس حال میں شہید کیا جائے گا کہ وہ تشنہ لب ہوں گے، غریب ہوں گے، تنہا ہوں گے، بے یار و مددگار ہوں گے. وَلَوْ تَرَاهُ یا آدم، اور اے آدم اگر تم اس روز عاشورہ
حسین کے اس مصیبت کو مشاہدہ کرو تو تم حسین کی زبان مبارک سے یہ فریاد سنو گے، وا عطشا وا قلت ناصرا حتی یحول العطش بینہ و بین السماء کالدخان۔ حسین اس قدر تشنا ہو جائیں گے کہ اس تشنگی کی حالت کی وجہ سے ان کو آسمان میں دھواں ہی دھواں نظر آئے گا، کالدخان۔ فلم یجبہ احد، کوئی بھی حسین کی اس فریاد کو جواب نہیں دے گا۔ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام حسین کے مصائب پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی ہستی جنہوں نے مصائب پڑھے وہ حضرت جبرائیل، البتہ روایات کے اندر کہ خود خداوند متعال نے سب سے پہلے حسین کے مصائب پڑھے۔ اب جبرائیل علیہ السلام یہ فرماتے ہیں فلم یجب احد، کوئی بھی حسین کی اس فریاد کے سامنے جواب نہیں دے گا، کوئی مدد کرنے کو نہیں آئے گا، الا بالسیوف وشرب الحطوف، بلکہ حسین کو جب جواب دیا جائے گا تو شمشیر کے ذریعے جواب دیا جائے گا، تلواروں کے ذریعے جواب دیا جائے گا، اور جام مرگ کے ذریعے ان کو جواب دیا جائے گا اور ان کو شہید کیا جائے گا۔ فَيُذْبَحُ ذَبْحَ الشَّاةِ مِنْ قَفَا وَيَنْهَبُ رَحْلَهُ أَعْدَاؤُهُ وَتُشْهَرُ رُؤُوسُهُمْ هُوَ وَأَنصَارُهُ فِي الْبُلْدَانِ، حسین کو ذبح کیا جائے گا، ان کا سر کاٹا جائے گا اور ان کے خیموں کو، ان کے اہل بیت کے خیموں کو جلا دیا جائے گا، اور پھر حسین کے اور ان کے یاران اور انصار کے سر کو کاٹ کر پھرایا جائے گا بازاروں کے اندر اور شہروں کے اندر، وَمَعَهُمُ النِّسْوَانِ، اور حسین کی عورتیں اور خانوادہ ان کو بھی جو ہے شہروں میں پھرایا جائے گا۔ كَذَلِكَ سَبَقَ فِي عِلْمِ الْوَاحِدِ الْمَنَّانِ، اور یہ پورا حادثہ روز عاشورہ کا علم خداوندی میں موجود ہے۔ فَبَكَى، اب یہاں پر فَبَكَى آدَمُ وَجَبْرَائِیلُ بُكَاءَ الثُّقْلَىٰ، یہاں پر آدم علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام گریا کرتے، شدید گریا کرتے ہیں۔ اب یہ در حقیقت اس آیت کی تفسیر ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، یہاں پر آدم علیہ السلام نے ان کلمات، کون سے کلمات؟ پنجتن آل ابا کی قسم دی اپنے پروردگار کو، اور خصوصاً یہ تلقی کلمات اور یہ توبہ اپنی اوج کو کہاں پہنچتی ہے؟ جب حسین کا نام آتا ہے، یعنی اس توبہ کی اوج حسین کی وجہ سے محقق ہوتی ہے، اور یہاں پر ان کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر حبوط دوم محقق ہوتا ہے۔ حبوط اول کیا تھا؟ حبوط اول یعنی اپنے جسم کی طرف متوجہ ہونا، اور جب یہاں پر توبہ ہو جاتی ہے، اس توبہ کے بعد حبوط دوم کا خطاب آتا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یحزنون، یہاں پر حبوط دوم کا خطاب آتا ہے، اور وہ راستہ کھل جاتا ہے کہ جہاں آدم علیہ السلام اب اس من عالی اور انسان عالی اور انسان کامل کا سفر طے کرتے ہیں اور خلیفہ الہی بنتے ہیں، اور یہاں پر زمین پر پھر ان کو اتارا جاتا ہے، اور پھر شریعت کا نزول ہوتا ہے، شریعت کے احکام یہاں پر آتے ہیں، اور در حقیقت ایک تقابل حق اور باطل کا در حقیقت آغاز ہوتا ہے۔ اوکے، اب ہمیں کیا نتیجہ لینا ہے؟ ہمیں یہاں پر ایک نتیجہ بہت ہی اہم لینا ہے، وہ کیا کہ آپ دیکھیں عاشوراء ایک خاص زمان اور مکان میں پیش آنے والے حادثے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگرچہ عاشوراء 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا، لیکن اس اعتبار سے دیکھیں، اس حدیث کی روح سے دیکھیں تو ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ عاشوراء ایک خاص حادثہ نہیں جو ایک خاص زمانے میں خاص مکان میں پیش آیا ہے، اگرچہ پیش آیا ہے، لیکن عاشوراء فرا زمانی ہے، فرا مکانی ہے، یعنی زمان سے بالا تر ہے، مکان سے بالا تر ہے۔ یہ ایک نتیجہ ہم لیں گے، اور دوسرا نتیجہ لیں گے،
اب یہ نتیجہ آپ کو آہستہ آہستہ ملموس ہوتا چلا جائے گا، اس کا احساس بیشتر ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا آپ کو، جب ہم آگے آنے والے سیشنز میں دیگر انبیاء کے واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کیا کہ عاشورہ در حقیقت تاریخ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آپ دیکھیں عجیب نہیں ہے، عاشورہ صرف 61 ہجری میں موجود نہیں ہے، بلکہ عاشورہ اول خلقت میں موجود ہے۔ حسین کی ہستی اول خلقت میں موجود ہے، اور حسین وہ ہستی ہے کہ آدم علیہ السلام ایک پیغمبر، ایک نبی ان پر گریا کرتے ہیں۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ باقی تمام انبیاء بھی حسین پر گریا کرتے ہیں۔ بس اس کا مطلب عاشورہ ماضی میں بھی موجود ہے، حال میں بھی موجود ہے، مستقبل میں بھی موجود ہے۔ عاشورہ از اول خلقت آدم تا روز قیامت، اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے اندر جو سب سے بڑا رول ہوگا، جو انسان کو، جو ہمیں ظہور تک پہنچائے گا، وہ یہی عاشورہ ہے۔ آپ دیکھیں اب یہ کل کی بات ہے نا، لوگ محروم تھے کہ وہ کربلا جا سکے، نہیں جا پائے کربلا، لیکن آپ دیکھیں پاکستان میں کس قدر ایک ریکارڈ بریکنگ پروسیشن ہوا اربعین کا، ریکارڈ بریکنگ لوگ نکلے باہر، ہر شہر میں لوگ نکلے۔ خاص طور پر اگر آپ بڑے بڑے شہروں کی ویڈیوز دیکھیں جو کل اربعین پہ نکلے لوگ، تو عجیب سما تھا۔ یعنی لوگ پوچھ رہے کہ ایس او پیز کا کیا ہوا، ایس او پیز ممکن ہی نہیں تھی، اتنا ہجوم تھا لوگوں کا۔ دیکھیں حسین کی طاقت یہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں عاشورہ فلا زمانی ہے، فلا مکانی ہے۔ اوکے، اب یہاں پر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جب اپنی توبہ کو امام حسین کے ساتھ کنیکٹ کیا، عجین کر دیا، تو فوراً ان کی توبہ یہاں پر محقق ہوتی ہے، ان کو قبول کیا جاتا ہے ان کی توبہ کو۔ اور یہاں پر انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام بھی اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی، وہ یہ نتیجہ لیتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حسین کی مصیبت ہماری مصیبت سے کہیں زیادہ ہے، بہت بالاتر ہے ان کی مصیبت۔ جن ابتلاعات کے اندر، جن سختیوں کے اندر، جن امتحانات کے اندر حسین کو مبتلا کیا گیا، ہمارے امتحانات تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ اس توسل کا نتیجہ ہے جو انبیاء نے بھی احساس کیا۔ ایک اور چیز جو بیداری ہماری مصیبتوں کے نتیجے میں محقق ہونی ہے، وہ بیداری جو حسین کی سختی کی وجہ سے پورے عالم میں محقق ہوگی، ہماری تو بس ابتلا اور مصیبت تو بس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے، کل انشاءاللہ میں واقعہ لے کے آؤں گا حضرت نوح علیہ السلام کا، 950 سال تبلیغ کی۔ روایات کی 2 تعبیریں روایات کے اندر ہیں کہ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد یا 8 لوگ بیدار ہوئے یا 80 لوگ بیدار ہوئے، یہ 2 تعبیریں ہیں۔ اب دیکھیں انبیاء کیا نتیجہ لیتے ہیں، حسین کی مصیبت کے نتیجے میں جو عالمی بیداری محقق ہوتی ہے، وہ ہماری مصیبت اور ابتلا کے نتیجے میں نہیں ہوتی ہے۔ بس آپ دیکھیں عاشورہ کی یہ پاور ہے، یہ قدرت ہے۔ اور ایک اور اہم کام جو عاشورہ کے نتیجے میں ہے، ہو رہا ہے اس وقت، اور جو انبیاء کے مصیبتوں کے نتیجے میں وہ محقق اس لیول پہ نہیں ہوا، وہ کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں خالص سازی۔ خالص سازی کیا ہے؟ یعنی عاشورہ وہ حادثہ ہے، کلی طور پر میں اس کو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جتنے بھی ابتلاعات ہوتے ہیں، جیسے کووڈ 19 کی مثال دوں، دیکھیں کووڈ 19 کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے بزنسز ختم ہو گئے، بہت سارے لوگوں کی جاب چلی گئی، بہت سارے لوگ جو امیر تھے فقیر ہو گئے۔ یہ کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہونا ہے، خالص سازی ہونی ہے۔ خالص سازی کیا ہے؟ یہ قرآن کے اندر اس کے شواہد موجود ہیں، آیات موجود ہیں اسی خالص سازی کے حوالے سے، جس کو ہم کہتے ہیں سنت تمحیص۔ سنت تمحیص خدا کی سنت ہے جو ہر زمانے میں پیش آنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں، یعنی خدا خطاب یہ کرتا ہے کہ میں تم لوگوں کو امتحانات میں مبتلا کروں گا، سختیوں میں دوچار کروں گا، تاکہ مومن اور منافق سامنے آ جائے، مسلم اور کافر سامنے آ جائے، مسلمانوں کی صف الگ ہو جائے، اور بلکہ یوں کہوں حق اور باطل اپنی صفوں کو جدا کر لیں۔ اس وقت کیا ہے،
دیکھیں ہر زمانے میں حق اور باطل اس کی ملاوٹ ہوتی ہے. دشمن کا کام ہی یہی ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں ملا دینا تاکہ مسلمان حق کو نہ پہچان سکیں. ان امتحانات کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ سنت تمحیص، تاکہ مومن اور کافر جدا جدا ہو جائے. کون خالص مومن ہے اور کون خالص کافر ہے. آپ دیکھیں کووڈ 19 کی وجہ سے 8 مہینے سے یہ بیماری اس وقت پوری دنیا میں لوگ مبتلا ہیں. خدا ہم سب کو محفوظ کرے اور دنیا سے اس بیماری کو محف فرمائے. اب آپ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. کسی کی جاب چلی جاتی ہے اس کووڈ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، مسلمان ہے، پریکٹسنگ مسلم ہے، اوکے، اس کی جاب چلی گئی ہے اور اب جاب ڈھونڈ رہا ہے. وہ 3 مہینے سے جاب نہیں ملی ہے، اوکے. اس کی وائف بھی کووڈ میں مبتلا ہے، اس کے ماں باپ بھی کووڈ میں مبتلا ہیں، اس کے بہن بھائی بھی، یعنی اس قدر مصیبتیں سے وہ لاحق ہو چکا ہے. یہ ایک فرضیہ مثال ہے، خدا نہ کرے کسی کو یہ مصیبت دیکھنے کو ملے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کی جنگ ہے شیطان کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ شیطان اس کو یوں وسوسہ کرے گا کہ یار دیکھو 3 مہینے سے تمہاری جاب چلی گئی ہے، ماں باپ تمہارے جو ہے کووڈ میں مبتلا ہو چکے ہیں، تمہاری وائف کووڈ سے مر چکی ہے، تمہارے بچے مر چکے ہیں کووڈ 19 کی وجہ سے، اور تمہیں جاب، یہ کیسا خدا ہے تمہارا. دیکھیں یہ خطرناک ہے یہاں پر. اور یہاں سے آہستہ آہستہ وہ دیکھتا ہے کہ یار میری نمازوں کا کیا فائدہ، میں 3 مہینے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں میں، اور خدا میری دعا قبول نہیں کر رہا. یہ کیسا خدا ہے. ٹھیک ہے، یہ وسوسے ہیں شیطان کے. یہاں پر خالص سازی ہونی ہے. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا خالص مومن ہوں. ہم کہتے ہیں نا یار یہ کتنا مخلص آدمی ہے، صحیح ہے. اب وہ مخلص ہونا یہاں پتہ چلتا ہے انہی امتحانات کے اندر. عاشورہ وہ حادثہ ہے، وہ جہانی اور گلوبل حادثہ ہے کہ جس کے ذریعے خالص مومن کا بھی پتہ چلے گا اور خالص کافر کا بھی پتہ چلے گا. خالص حق کا پتہ چلے گا کہ خالص حق کہاں موجود ہے اور خالص باطل کہاں موجود ہے. اور کل کے اربعین نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے اندر واقعاً خالص سازی ہو رہی ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے. یہ عاشورہ کا کام ہے جو کہ ماضی میں بھی انبیاء جو ہے انہوں نے یہ خالص سازی دیکھی ہے، لیکن اپنے اپنے لیولز کے مطابق. اور انبیاء نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عاشورہ کے اندر جو خالص سازی گلوبل اعتبار سے ہونی ہے وہ ہماری معمولیت سے نہیں ہوگی، وہ حسین کی معمولیت سے ہوگی، اور ان دی اینڈ حسین کے اس وارث سے ہوگی جس کا نام مہدی ہے علیہ السلام. ہم نے یہاں پر یہ دیکھ لیا. آخری نقطہ آج کے سیشن کا وہ یہ کہ میں نے آپ کے سامنے حضرت آدم کا قصہ پیش کیا. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ در حقیقت تقابل حق اور باطل کا قصہ ہے. یعنی حق اور باطل کی جنگ کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر جب زمین پر آتے ہیں تو حابیل اور کابیل کا مقابلہ ہوتا ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے حق اور باطل کی جنگ کا لیول نمبر 1. وہ لیول نمبر 1 کیا ہے؟ انڈیویجول مقابلہ حق اور باطل کا، جس کو میں اگر ٹرمینالوجی میں کہوں، تھوڑے سخت الفاظ میں، سخت تو نہیں ہے، اب ماشاءاللہ سب یوٹیوبرز ہو چکے ہیں، سوشل میڈیاسٹک ہو چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ تقابل فردی بین حق و باطل. حق اور باطل کا فردی اور انڈیویجول مقابلہ حضرت آدم کے قصے میں ہمیں ملتا ہے. جیسے جیسے انبیاء مبعوث ہوتے ہیں یہ تقابل، اس کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے. اب کل ہم آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پیش کریں گے. وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حق اور باطل کا آپس میں جو مقابلہ ہے وہ لیول نمبر 2 پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا بحق کے عزاداری سید الشہداء اس منحوس بیماری کو اس پوری دنیا سے محو فرما، اور خدایا ہم سب کی حاجات کو، ہم سب کی جائز دنیاوی اور اخروی حاجات کو
پورا فرما، اور خدایا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور خدایا بحق امام حسین علیہ السلام زمانہ غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو تشخیص دینے کی توفیق عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔